میں ہوں خالد لودھی لندن سے۔ افواج پاکستان کے جنرل جو کہ چند گھنٹوں بعد اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہونے جا رہے تھے، یعنی جنرل حافظ سید عاصم منیر افواج پاکستان کے سپہ سالار بنا دیے گئے تھے۔ یہ منصوبہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور شریف زرداری مافیا کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ اس منصوبے میں بھی بغض عمران عیاں تھا۔ شاید افواج پاکستان کی تاریخ میں سپہ سالار کے عہدے پر ایسے جنرل کو یہ عہدہ دیا گیا کہ جو چند گھنٹوں بعد ریٹائر ہونے والا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی عسکری تاریخ میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ کسی کو اس پاور مافیا اقدام کے خلاف عملی طور پر نہ تو آئینی، قانونی اور اخلاقی طور پر احتجاج کرنے کی ضرورت ہوئی، بلکہ مسلط کردہ غیر آئینی پارلیمنٹ کو بھی ہمدوا بنا لیا گیا۔ عدالتی نظام تو پہلے ہی اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ عدالت صرف اور صرف نام کی حد تک انصاف فراہم کرنے والی عدالتوں کے روپ میں اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ جنرل حافظ سید عاصم منیر افواج پاکستان کے سپہ سالار کے طور پر حکمراں مافیا کا باقاعدہ حصہ بن کر پورے پاکستان کو GHQ کے احکامات کے تابع کر کے نظام پاکستان چلانے والے بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ شریف زرداری گو کہ پاکستان کے شاہی خاندان ہے، اب سب مل کر اپنی اپنی جگہ پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ شاہی خاندانوں کے بلاول، کیا مریم اور پھر ان خاندانوں کے دیگر افراد جن میں سمدھی قریبی رشتہ دار سب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، کوئی قومی اسمبلی میں، کوئی سینٹ میں اور باقی صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہے۔ منظور نظر بیوروکریٹس کی ایک بڑی فوج ان کے احکامات بجا لاتی ہے۔ پنجاب پولیس جاتی عمرہ فورس، سندھ پولیس بلاول ہاؤس فورس بن کر دونوں صوبوں میں ریاستی ڈنڈا مضبوط بنائے ان دونوں خاندانوں کے احکامات بجا لاتی ہے۔ افواج پاکستان واحد ادارہ تھا جو کہ اپنا وجود کسی حد تک سیاست سے الگ تھلگ رہ کر برقرار رکھتا تھا۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کی حد تک افواج پاکستان کے کردار کو ماضی میں بھی سراہا جاتا تھا اور اب بھی پاکستان کا ہر شہری، پاکستان میں ہو یا بیرون ملک، اپنی مسلح افواج سے بھرپور عقیدت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فوج ہماری ہے۔ ہمارے فوجی جوان، افسران تینوں فورسز میں قومی سلامتی کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمات سر انجام دینے والے محسن قوم ہیں، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 40 سالوں سے جن دو خاندانوں شریفوں اور زرداریوں نے مملکت پاکستان پر مافیائی انداز میں جس حکمرانی کے جال کو بچھا رکھا ہے، اس نے اب افواج پاکستان کے جرنیلی ٹولے کو بھی اپنی پاور مافیا ٹیم کا باقاعدہ حصہ بنا لیا ہے۔ ایک دوسرے کی مفادات کی سہولت کاری کی تمام حدیں عبور کی جا چکی ہیں۔ آرمی چیف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا اور پھر اب شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یہ ہے اصل نظام پاکستان کی تباہی کی تصویر، یعنی جاتی عمرہ اب GHQ بننے کی جانب رواں دواں نظر آتا ہے۔ افواج پاکستان بھی پنجاب پولیس کا روپ دھارنے کی طرف جا رہی ہے۔ ماضی میں 27 اکتوبر 1959 کو مرکزی کابینہ نے جنرل محمد ایوب خان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کے یہ پہلے فیلڈ مارشل تھے۔ اب پاکستان میں غیر نمائندہ، غیر جمہوری، غیر آئینی حکومت نے شہباز شریف کی کابینہ کے فیصلے کے مطابق آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے کر 5 اسٹار جنرل کا رتبہ دے دیا ہے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کے یہ دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی قومی خدمات ذرا ملاحظہ کر لیں، جس بنا پر انہیں فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ جمہوری طور پر منتخب ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو احاطہ عدالت سے اغوا کروایا گیا، 9 مئی کا فالس فلیگ واقعہ، قومی انتخابات ملتوی کروانا، آئین پاکستان کا تقدس پامال کروانا، عوامی مینڈیٹ پر ریاستی ڈاکہ، عدالتی نظام پر مکمل GHQ کا کنٹرول، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات بنوانا، 26ویں آئینی ترمیم کا پاس کروایا جانا، 26 نومبر کو بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلوانا، سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا کارنامہ، اور پھر اب پاک بھارت جنگ، ایون فیلڈ سے فیلڈ مارشل تک، یعنی یہ لندن پلان۔ نہ جانے اور کتنے پوشیدہ حقائق عوام کے علم میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ مستقبل میں حکمرانی کا منصوبہ بھی تشکیل پا چکا ہے۔
فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر افواج پاکستان کے 17ویں سپہ سالار ہیں۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ کم از کم ماضی میں آئے آرمی چیفز کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی جانی چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل اسلم بیگ، جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لے کر جنرل عبدالوحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت سے لے کر جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی سے لے کر جنرل راحیل شریف اور پھر جنرل کامل زہیر باجوہ سے لے کر جنرل حافظ منیر تک۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کا جب میں ذکر کرتا ہوں، یہاں ضروری ہے شریفوں کا ذکر کیا جائے۔ شریفوں نے BMW کی گاڑی کی چابی ان کو دینی چاہی، ان کے انکار پر جنرل سے اختلاف ہوا، پھر جنرل کی موت پرسرار انداز میں ہوئی جو ابھی تک مہمہ ہے۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کو جاتی عمرہ میں شریفوں نے اپنے ابا جی کی موجودگی میں ڈنر کا مدعو کیا، پھر اکٹھے عمرے کی ادائیگی بھی ہوئی۔ اس کے بعد جنرل سے بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ ان سب آرمی چیف کی قومی خدمات اور قومی سیاست میں ان کی دلچسپی کے علاوہ سیاسی حکومتوں کی تشکیل میں ان سب کے کردار کو بھی ہنگامی بنیادوں پر وائٹ پیپر کی شکل میں منظر عام پر لایا جانا چاہیے۔ جن خاندانوں نے حکمرانی کی خاطر فوجی جرنیلوں سے گٹھ جوڑ کیا، NRO جیسے معاہدے ڈیل کی شکل میں طے کر کے فوجی جرنیلوں کے مخصوص ٹولے سے سہولت کاری حاصل کی اور پھر ان کو بھی سہولت کاری فراہم کی، یہ سب کچھ حقائق کے ساتھ منظر عام پر آنا چاہیے۔ فیصل وابڈا اور محسن نقوی جیسے کردار کیوں لائے جاتے ہیں؟ ان کے پس پردہ کون سے خفیہ ہاتھ کارفرما ہوتے ہیں؟ آخر یہ کس بنا پر پاکستانی میڈیا پر ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہیں؟ حکومت میں امور مملکت میں ان کو لا کر بٹھا دینا یہ بھی حیران کن امر ہے۔ کیا یہ قومی خدمت ہے یا سیاست کو غیر مستحکم کر کے مفادات کا حصول ہے؟ ماضی میں اسی طرح کا کردار حسین حقانی ادا کیا کرتے تھے۔ امریکہ میں پاکستان کی نمائندگی کم اور اصل نمائندگی امریکہ کی کیا کرتے تھے۔ فوجی جرنیلوں اور خاندانی مافیا کا پاکستانی سیاست میں جب تک مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، آئین پاکستان ہر سطح پر مفلوج رہے گا اور عوامی راج کا سورج کبھی طلوع نہ ہوگا۔ اب عوام کو سڑکوں پر نکل کر جد و جہد کا آغاز کرنا ہوگا، تب جا کر عوامی قیادت پاکستان کو درست سمت پر لے جانے کی پوزیشن میں آئے گی، ورنہ یہی خاندانی ادارہ داریوں اور فیلڈ مارشل مافیا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور پاکستان کبھی بھی آزاد نہ ہوگا۔ آج میں ذکر کیا ہے عسکری یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو اس موقع پر میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ہسٹری آف دا پاکستان آرمی یہ برائن کلوگریل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ 5th ایڈیشن ہے۔ یہ اگر کسی کو دلچسپی ہو ملٹری ہسٹری سے تو اس کتاب کا ملاحظہ ضرور کریں اس کو، اور خاص طور پر ہمارے فوجی جرنیل اور سینئر افسران اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ دوسری کتاب جس کا میں ذکر کروں گا وہ بھی ملٹری سے ریلیٹڈ ہے، یہ کیری اسکوفیلڈ کی لکھی ہوئی ہے انسائیڈ دا پاکستان آرمی۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ہماری فوجی ہسٹری کے بارے میں، یہ بھی پڑھیں تو بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ تیسری کتاب کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، یشوجا نواز جو کہ آصف نواز جنجوعہ کے بھائی تھے، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے کراس سالٹ، یہ کتاب ہے، یہ بھی پڑھیں تو بڑی دلچسپ ہے، اس پہ بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم کرے اور پاکستان کو مستحکم اور سیاسی قیادت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔